ادھر نہ ادھر، کافر وہیں پہ گر کے مرا جہاں میرے آقا نے نشاندہی فرمائی، اور پھر ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو سرکار نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، بتا جو ہم نے کہا تھا تم نے پایا کہ نہیں پایا؟ عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، یہ بھی سنتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ دعا میری نہیں ہے، یہ نبی کریم کی دعا، اور یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر، پھر تو ایک آدمی سے خطاب ہوتا۔ اہل القبور تمام قبر والوں سے خطاب ہے، 6 میل کے فاصلے پر اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو ساروں سے خطاب ہے۔ اب اگر آپ کے ابا جان سو رہے ہوں اور آپ گھر والوں کے سامنے جا کر کہیں ابو السلام علیکم، لوگ کیا کہیں گے؟ بولے پاگل ہو گیا، سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہا ہے۔ سوئے ہوئے ابا کو سلام کرنا پاگل پن، تو اگر مردہ سنتا ہی نہیں تو اس سے بڑھ کر ہوگا، اور میرے آقا تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے مردہ سنتا بھی یاد رکھیں۔ اور بخاری کی روایت میں سرکار نے فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تم اس کا شعور حاصل نہیں۔ سلام کیا ہے؟ دعا۔ السلام علیکم، اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ صحیح حدیث سے ثابت کہ ایک عام مردے کو بھی سلام کرے وہ آپ کو جواب میں دعا دیتا ہے، تو اللہ کے اولیاء ولیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب وہاں جا کے آپ گزارش کرتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، میرے مسائل کو حل کر لے، حسن ظنی ہے اگر وہ جواب میں دعا دیتے ہیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات، اور وہ دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں دعا، اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بزرگوں کے بارے میں ابھی بھی جو کرامت سناؤ جھوٹی ہے، یہ جھوٹی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ساری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کے باباؤں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی بخاری پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں عابد تھا جریج، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اپنے علاقے کے باہر ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، صومعہ کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ وہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی والدہ آئیں، اس کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے جریج، حدیث میں ہے جریج سوچنے لگے کہ میں ماں کو جواب دوں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، وہ نماز میں مشغول رہے، غالب ہی آیا خیال کہ نماز پڑھتا رہتا، ماں مایوس ہو کے چلی گئی، پھر آواز دی دوبارہ آ کر، پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جب جواب نہیں دیا، مشغولیت نماز کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے نہیں، تو ماں نے بددعا دی، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ چلی گئی، آپ کو تو نہیں پتا تھا کیا ہوا۔ کچھ لوگ وہاں پہ حسد کرتے تھے، جیسے اہل سنت کا ہمارا خاصہ ہے کہ اگر کوئی عالم اچھا کام کر رہا ہو، اگر کوئی شیخ کا نام ہو جائے، معذرت کے ساتھ لیگ پولنگ ہمارے یہاں بہت زبردست، عدم برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اس کو پروٹوکول دے کر، اس کو مدد دے کر، اس کو پروٹیکشن دے کر اور زیادہ کام کے لیے معاون نہیں ہوتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تکبر میں مبتلا ہو گیا ہو، اس کو عاجزی کا درس دینا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹانگ کھینچو، اس کو مٹی میں ملا دو، جب خاک میں ملے گا تو عاجزی ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ حال ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ وہ جل گئے، انہوں نے ایک فاحشہ عورت سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تو جریج کو گناہ پر مائل کر دے تو یہ اتنا دیں گے۔ اس نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آسان سا کام ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی سوچ آج کل کے نوجوانوں کی طرح ہے جو فیس بک پر بیٹھ کر لڑکیوں سے چیٹ کر کے ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تیری بھابھی بنا لوں گا کچھ عرصے بعد، بے فکر رہے۔ اس نے کہا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آ گئی صاحب حسن و جمال کی پے کر، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، لوگ شہر کے اندر ہیں، اور وہ آگے کر لو مجھ سے برائی۔ میرے وہ نوجوان جو یہاں بیٹھ کر ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی بھی بس یوں دیکھ کر نکل جائے تو خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی، صاحب بھائی کی تو قسمت کھل گئی، بھائی خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا کے لقمے ڈالتا ہے، امی بھی کہتی ہیں بیٹا کیا ہوا، کوئی خوشخبری ملی؟ بس وہ ہم تو 2 منٹ میں پھسلنے والے لوگ ہیں، 2 منٹ میں ایمان کو داؤ پہ لگا دیں، کوئی ہمیں اشارہ تو کر کے بتائے، ایک مسکراہٹ تو پھینک کر بتائے، اپنی بتیسی تو دکھائے، اپنی زلفیں تو ہلا کر بتائے، اپنے سر سے دوپٹہ گرا کر تو بتائے، بھائی حاضر ہے۔ لیکن وہ حضرت جریج تھے، میرے نبی فرماتے ہیں، جریج آپ نے کہا نکل جائے یہاں سے، اور نگاہیں پھیر لی،
وہ کافی دیر تک آفر کرتے رہی، مایوس ہو کے چلی گئی، غصے میں آ گئی۔ وہ گئی، اس نے چرواہے کے ساتھ زنا